بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج میں آپ کی خدمت میں زاویہ کا ایک اور پروگرام لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے بابا کی تعریف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم زاویہ کے بیشتر پروگراموں میں بابوں کی بات کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابوں کی ڈیفینیشن سے یا ان کی تعریف سے یا حیت ترکیبی سے آپ یقیناً بہت اچھی طرح واقف ہوں گے، لیکن میرا یہ اندازہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں اور اس کی ایک چھوٹی سی تعریف بھی کروں بابا کی۔ بابا وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو آسانی عطا کرے، یہ اس کی تعریف ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ بابا ایک بھاری فقیر ہے، اس نے سبز رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، گلے میں منکوں کی مالا ہے، ہاتھ میں اس کے لوگوں کو سزا دینے کا تازیانہ پکڑا ہوا ہے اور آنکھوں میں سرخ رنگ کا سرما ڈالا ہوا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ایک 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے اعلیٰ درجے کی سرخ رنگ کی ٹائی لگائی ہے، بیچ میں سونے کا پن لگائے ہوئے ایک بہت اعلیٰ درجے کا بابا ہوتا ہے۔ اس میں جنس کی بھی قید نہیں ہے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ادھیڑ نوجوان، یہ سب لوگ کبھی نہ کبھی اپنے وقت میں بابے ہوتے ہیں اور ہو گزرتے ہیں۔ لمحاتی طور پر ایک دفعہ کچھ آسانی عطا کرنے کا کام کیا اور کچھ مستقلاً اختیار کر لیتے ہیں اس شیوے کو، اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بابے آئے ہیں اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو آسانی عطا کرنے کا فن کس خوبی سے، کس سلیقے سے جانتے ہیں۔ میری یہ حسرت ہی رہی، میں اس عمر کو پہنچ گیا، میں اپنی طرف سے کسی کو نہ آسانی عطا کر سکا نہ دے سکا، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ ہی آئندہ کبھی اس کی توقع ہے۔ جب ہم 3rd ایئر میں تھے تو کرپال سنگھ ہمارا ساتھی تھا، ہم اس کو کرپالا سنگھ کہتے تھے۔ بیچارہ ایسا ہی آدمی تھا جیسے ایک پنجابی فوک گانے والا سکھ ہوتا ہے، لال رنگ کا لباس پہن کے بہت ٹیڑھا ہو کے گایا کرتا ہے۔ ایک روز ہم لاہور کے بازار انارکلی میں جا رہے تھے تو اسٹیشنری کی دکانوں کے آگے ایک فقیر تھا۔ اس نے کہا، بابا اللہ کے نام پر کچھ دے، تو میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر اس نے کرپال سنگھ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بابا سائیں کچھ دے، تو کہنے لگا، بھاجی اس وقت کچھ نہیں ہے، اور اس کے پاس واقعی نہیں تھا۔ تو فقیر نے بجائے اس سے کچھ لینے کے بھاگ کے اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور گھٹ کے جھپی ڈال لی۔ کہنے لگا، ساری دنیا کے خزانے مجھ کو دے دیے، سب کچھ تو نے لٹا دیا، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو نے مجھے بھاجی کہہ دیا۔ میں ترسا ہوا تھا اس لفظ سے، مجھے آج تک کسی نے بھاجی نہیں کہا۔ اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ان دنوں ہم سارے ہاسٹل کے لڑکے چوری چھپے سینما دیکھنے جایا کرتے تھے، تو لاہور بھاٹی کے باہر ایک تھیٹر تھا، اس میں فلمیں لگتی تھیں۔ میں، اروندہ، غلام مصطفیٰ، کرپال، یہ سب ہم گئے سینما دیکھنے۔ رات کو لوٹے تو انارکلی میں بڑی یک بستہ سردی تھی، یعنی وہ کرسمس کے قریب کے ایام تھے۔ سردی بہت تھی، سردی کے اس عالم میں کوہرا بھی چھایا ہوا تھا۔ ایک دکان کے تختے پر پھٹا جو ہوتا ہے، ایک دردناک آواز آ رہی تھی، ایک بڑھیا کی۔ وہ رو رہی تھی اور کرا رہی تھی اور بار بار یہ کہے جا رہی تھی کہ ارے میری بہو تجھے بھگوان سمیٹے، تو مر جائے نہیں، مجھے ڈال گئی۔ وہ بہو اور بیٹا اس کو گھر سے نکال کے ایک دکان کے پھٹے پر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دکان تھی جگت سنگھ کواترا کی، جو بعد میں بہت معروف ہوئے۔ ان کی ایک عزیز تھی امرتا پریتم، جو بہت اچھی شاعرہ بنی۔ وہ خیر اس کو دکان پر پھینک گئے تھے۔ وہاں پر وہ لیٹی چیخو پکار کر رہی تھی۔ ہم سب نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی کہ دیکھو کتنا ظالم سماج ہے، کتنے ظالم لوگ ہیں، اس غریب بڑھیا بیچاری کو یہاں سردی میں ڈال گئے، اس کا آخری وقت ہے۔ اور بیٹا بھی کتنا ظالم تھا، اس کی بہو بھی دیکھیں کتنی ظالم تھی کہ اٹھا کے اس کو ڈال گئے، یہ کیا نیا طریقہ ہے۔ وہاں ارون نے بڑی تقریر کی کہ جب تک انگریز ہمارے اوپر حکمران رہے گا اور ملک کو سوراج نہیں ملے گا، ایسے غریبوں کی ایسی حالت رہے گی۔ پھر وہ کہتے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے، پھر کہتے ہیں اناتھ آشرم کفالت خانے یا مقیم خانے جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، ہم یہاں کیا کریں۔ تو وہ کرپال سنگھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم نے کہا پیچھے رہ گیا یا پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ تو ابھی ہم تقریریں کر رہے تھے اس بڑھیا کے پاس کھڑے ہو کے کہ وہ بائیسیکل کے اوپر آیا، بالکل پسینہ پسینہ، سردیوں میں، فق ہوا، سانس اوپر نیچے لیتا آ گیا۔ اس کے ہاسٹل کے کمرے میں چارپائی کے آگے ایک پرانا کمبل ہوتا تھا جو اس کے والد کبھی گھوڑے پر دیا کرتے ہوں گے، وہ ساہیوال کے بیدی تھے، تو وہ بچھا کے نا اس کے اوپر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔
بدبودار گھوڑے کا کمبل جسے وہ اپنی چارپائی سے کھینچ کر لے آیا بائسیکل پر اور لا کر اس نے بڑھیا کے اوپر ڈال دیا، اور وہ اس کو دعائیں دیتی رہی۔ اس کو نہیں آتا تھا وہ طریقہ کہ کس طرح تقریر کی جاتی ہے، فن تقریر سے ناواقف تھا۔ بابا نور والے کہا کرتے تھے انسان کا کام ہے دوسرے کو آسانی دینا۔ آپ کا کوئی دوست تھانے پہنچ جائے اور وہ تھانے سے آپ کو ٹیلی فون کرے کہ میں تھانے میں آ گیا ہوں، تو کبھی یہ مت پوچھو کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیسے پہنچے، یہ پوچھو کون سے تھانے میں ہو۔ بس یہ آسانی عطا کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ فن ہم نے سیکھا نہیں تھا۔ ہمارے کورس میں کتاب میں اس قسم کی چیزیں ہی نہیں تھیں۔ تو میرے ایک بھائی ہیں، میرے تایا زاد، میری عمر کے، تو وہ مجھ سے تھوڑے دن ہوئے خفا ہوئے۔ اس نے کہا یہ تم نے کیا پروگرام شروع کیا ہے؟ دنیا ترقی کر رہی ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اور تم پیچھے مڑ کے بابوں کی طرف لیے جا رہے ہو۔ جب آدمی ترقی کا مطلب لیتا ہے تو وہ بہانہ اور سہارا دوسروں کا لیتا ہے، اپنی زندگی بنانے کا صرف اکیلا خواہش مند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں کسی اخلاقی یا مورالٹی کی ضرورت نہیں، چھوڑو انسان کو۔ اب تم کوئی ایسا کام کرو جو ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اور علم عطا کرو اور ان کو بتاؤ۔ تو جب وہ مجھ سے بات کر رہے تھے مجھے اپنے بابا جی کا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ یہاں پر سبی میں ایک میلہ ہوتا ہے، سالانہ مویشیوں کا میلہ۔ وہ ہمارے پاکستان میں بہت مشہور ہے۔ میلہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے مجھے خط لکھا بڑی محبت کے ساتھ کہ ہمارا بھی آپ کے اوپر کوئی حق ہے، تو آپ کبھی اشفاق صاحب یہاں پر تشریف لائیں۔ تو میں نے سنا تھا کہ سبی میں بہت گرمی ہوتی ہے، اور میں کیا کروں گا جا کر، میں کچھ ٹال جاتا تھا۔ خط تقریباً 4 سال تک آتا رہا۔ پھر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور ضمیر نے ملامت کی، بھئی ایسی کون سی مصیبت ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ میں نے ارادہ باندھا تو میں نے قادری بابا سے جا کر پوچھا اجازت لینے کے لیے۔ ہم زور لگا کے یہ رسم سیکھ رہے تھے، ورنہ کون اجازت لیتا ہے۔ میں نے کہا سرکار وہ مجھے سبی جانا ہے۔ کہنے لگے بہت خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ضرور جاؤ۔ میں نے کہا جی وہاں کے لوگوں نے بلایا ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اس میں تو پوچھنے کی بات ہی کوئی نہیں، اور تم جانا اور ضرور جانا۔ میں نے کہا جی آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ کہنے لگے ضرور، ہاں بالکل اجازت ہے، میں بلکہ بہت خوش ہوں۔ تو میں ان سے اجازت لے کر چلا۔ ابھی میں ڈیرے سے دروازے تک نہیں پہنچا، باہر جھاڑ جھنکار کی جسے کہتے ہیں نا ایک باڑ لگی ہوئی تھی، وہاں سے مجھے آواز دے کر پھر بلایا۔ کہنے لگے بیٹا بات سنو۔ جب میں لوٹ کے آیا تو مجھ سے کہنے لگے سبی جا رہے ہو، بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہاں جا کر لوگوں کو اپنا علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ میں نے کہا سر محبت تو ہمارے پاس گھر میں دینے جوگی بھی نہیں، وہ کہاں سے دوں، میرے پاس تو علم ہی علم ہے۔ کہنے لگے نہ انہیں علم نہ دینا، انہوں نے محبت سے بلایا ہے، محبت سے جانا، اگر ہے تو لے کر جانا۔ لیکن ہم تو ضرور علم سکھاتے ہیں کہ اتنا اونچا روشن دان رکھو، مویشی کو اندر مت باندھو، ناک سے سانس لو، منہ سے ایکزیل کرو، وغیرہ وغیرہ، اور یہ محبت۔ میں نے کہا جی یہ بڑا مشکل کام ہے، میں کیسے یہ کر سکوں گا؟ میں گیا، کوششیں بھی کیں، لیکن بالکل ناکام لوٹا، کیونکہ علم عطا کرنا اور نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، اور محبت دینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بابے وہ ہوتے ہیں جن میں تخصیص نہیں ہوتی۔ اگر آپ زندگی میں کبھی کسی شخص کو آسانی عطا کر رہے ہیں تو آپ بابے ہیں، اگر آسانی نہیں عطا کر رہے تو پھر آپ اپنی ذات کے ہیں۔ ان بابوں کی بات کیا کرتا ہوں، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس میں جنس کی بھی تخصیص نہیں ہوتی، قید نہیں ہوتی، عمر کی، ایج کی۔ میری چھوٹی پوتی نے اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک عجیب و غریب بات کی۔ اس نے اسکول کی تھرموس لے کر اس میں اسکنجبین بنائی، بہت اچھی ٹھنڈی، اور برف ڈالی، اور اس کو جہاں ہمارا لیٹر باکس لگا ہے درخت کے ساتھ ہے اس درخت کی کھو میں رکھ دیا، اور ایک خط لکھ کے پن کر دیا اس کے ساتھ۔ اس نے لکھا انکل پوسٹ مین، آپ گرمی میں خط دینے آتے ہیں تو آپ بائیسیکل چلاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں نے آپ کے لیے یہ سکنجبین بنائی ہے، یہ آپ پی لیں، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی۔ ہاں جی۔ تو دوپہر کو ہم روز زبردستی سلا دیتے تھے بچوں کو، شام کو جب جاگی تو وہ لے آئی تھرموس، دیکھا تو وہ خط تھا اس کے اوپر ہرکارے نے جو خاص کان میں رکھتے ہیں بال پوائنٹ، ان کا خاص انداز ہوتا ہے، تو اس نے لکھا تھا پیاری بیٹی تیرا بہت شکریہ، میں نے سکنجبین کے 2 گلاس پیے، اور اب میری رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ میں ایک پیڈل مارتا ہوں تو 2 کوٹھیاں آسانی سے گزر جاتا ہوں۔ تو جیتی رہے، اللہ تجھے خوش رکھے، کل جو بنائے گی اس میں چینی کے 2 چمچ زیادہ ڈال دینا۔ یہ اس کی محبت ہے نا۔ یہ بچی جو ہے چھوٹی سی خواتین و حضرات، اس نے بابا کی طرح آسانی دی تھی، اس نے ایک ریلیٹڈنیس، ایک تعلق محسوس کیا تھا اس سے۔ اسی طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں
ہمارے اس جلتے ہوئے ماحول میں، تکلیفوں بھرے ماحول میں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سرکاری دفاتر سے، بیوروکریسی سے کوئی خیر نہیں پڑتی، لوگ بہت دکھی رہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا ایک محکمہ ایسا ہے جو خیر بانٹتا ہے، اور میں اس سے بہت خوش ہوں۔ وہ ڈاک کا محکمہ ہے، یعنی آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی چیز لے جائیں اور ٹھپا لگا کر آپ کو رسید دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ یقین کریں، میں سچی بات عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے لوگ کسی درگاہ کے قریب سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، میں جب بھی کسی ڈاک خانے کے پاس سے گزرتا ہوں، چاہے میں گاڑی میں جا رہا ہوں، میں انہیں ضرور سلام کرتا ہوں کہ میں آپ کی اور کوئی خدمت نہیں کر سکا۔ اب آپ کہنے والے ہوں گے، جناب یہ منی آرڈر چوری کر لیا تھا، انہوں نے اخبار میں آتی ہیں ایسی چیزیں۔ میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، وہ بڑی خوبی کے مالک ہوتے ہیں اور وہ آپ کو آسانیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ اپنا پارسل لے کر جائیں اور وہ بابو جو بیٹھا ہوا کہے جناب اس پر پیلا کاغذ لگا کر لائیں، یہ نیلا نہیں قابل قبول، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ ڈوری اس پر سرخ باندھے، یہ جو سیبا دھاگا آپ نے باندھا ہے یہ قابل قبول نہیں، کچھ بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، ایک چیز جو میرا استحقاق ہے، جس پر مجھے پورا حق ہے اور جس پر ریاض صاحب، قادری صاحب کوئی بھی اس کے اوپر حق نہیں رکھتے، اتنی وہ چیز میری ہے اس دنیا میں، اس کرۂ ارض پر، اور کسی کی نہیں، اور اس میں شامل ہی نہیں، اور وہ میرا نام اور میری تاریخ پیدائش ہے۔ اگر مجھ کو وہ خدا نخواستہ تاریخ پیدائش دفتر سے لینی پڑ جائے، کئی دفعہ ڈیٹ آف برتھ نکالوانی پڑتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اشفاق صاحب 6 مہینے کے اندر اتنی جلدی آپ کو کیسے نکال دیں گے؟ اب رویے کی بات ہے، وہ آسانی کے بجائے آبجیکشن لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ لگائیں اپنا شناختی کارڈ، وہ لگایا، پھر کہا جی اس کی 2 کاپیاں لے کر آئیں۔ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، تو میں بڑی دعا کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں، اور یہ جو بابا پن ہے ڈاکخانے نے اپنا قائم رکھا ہوا ہے، اور جس میں ہلکی ہلکی کوتاہیاں آتی رہتی ہیں، اللہ کے واسطے وہ انہیں دور کریں تاکہ ہم فخر کے ساتھ اس کو دنیا کے اور اداروں کے ساتھ موازنے اور مقابلے میں پیش کر سکیں۔ میں جب نیا آیا ولایت سے تو میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ ڈیرے کیا ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں جو پہلی بات نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اندر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بابا سے باتیں ہو رہی ہیں، تو جب ہم باہر نکلتے تھے تو ساروں کی جوتیاں ایک قطار میں ہوتی تھیں اور ان کا رخ باہر کی طرف ہوتا تھا۔ آدمی جوتی اتار دیتا ہے، اونچی نیچی پڑی رہتی ہیں، تو ڈیروں پر اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں نے جب دیکھا تو یہ مباح اچھا فعل ہے، لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کرنا، اور مجھ میں کیونکہ تھوڑا سا استکبار تھا، گھمنڈ تھا کہ میں ولایت سے پڑھ کے آیا ہوں، بڑا کوالیفیکیشن والا ہوں، ہوتا ہے عام طور پر، میں نے ہمت کر کے جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی۔ یہ مشکل کام تھا، لیکن میں نے زور لگا کے اور آنکھ بچا کے، میری بھی عزت کا سوال تھا۔ 3 4 5 ٹھیک کی تھیں تو اوپر سے بابا جی آ گئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہ پت تسی یہ کام نہ کرو، بالکل نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا۔ میں نے کہا نہیں جی، میں شرمندہ سا تھا، اٹھا لیا مجھے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے منع کر دیا۔ منع تو ہو گیا لیکن میری طبیعت پر بڑا بوجھ رہا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں ایک اچھے فعل میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ ہاں جی، میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تو دوپہر کے وقت ہم اکیلے تھے، میں نے کہا جی میں عرض کروں ایک بات، کیونکہ میری طبیعت پر اس کا بڑا بوجھ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، جو علم آپ کو عطا کرنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا لیکن وہ سر میں تو اچھا کام کر رہا تھا۔ کہنے لگے آپ کے لیے اس لیے ضروری نہیں تھا کہ ایسا فعل آپ کے تکبر میں اور اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ چند لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب سبحان اللہ اشفاق صاحب یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے اور پاٹے خان بن جانا تھا۔ آپ اس کو دیکھیں، ہمارے ذہن میں بات نہیں آتی نا، بڑی دور کی بات ہے، نہیں آتی، تو اس لیے ہم نے ان لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کیا ہم ہرگز پیچھے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم تو بہت آگے، ذرا زیادہ ایڈوانس جا رہے ہیں، ہم لوٹ کے آنا چاہتے ہیں اس استحکام اور مضبوطی کی طرف جو کسی زمانے میں ہمارا ترہ امتیاز تھا۔ ایک ہمارے یہاں پروفیسر تھے، بہت اچھے، سائیکالوجی کے بھلے آدمی، میرا بھانجا ان سے پڑھتا تھا، تو ایک دن وہ آیا، کہنے لگا ماموں وہ ہماری ایکسٹرا کلاسیں لیتے ہیں شام کے وقت، اور 10 اسٹوڈنٹ ان کے پاس بیٹھ کر پڑھتے ہیں، امی تو پیسے نہیں دے سکتی، ابو کا ہاتھ کچھ تنگ ہے، تو آپ ایسے کریں کہ پروفیسر صاحب سے مل کر کچھ طے کریں۔ ابو کہتے ہیں کہ ہم ان کو 500 روپیہ دے سکتے ہیں۔ تو میں ان پروفیسر صاحب کے پاس گیا، شام کے وقت گھاس پر پرانے انداز میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے، بڑے انہماک اور لگن کے ساتھ، تو میں نے گستاخی کی، میں نے کہا پروفیسر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگے اچھا، وہ چھوڑ کے آئے، میں نے کہا میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں جی ہاں، آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ میری بہن بہت زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ صرف 500 روپیہ آپ کو دے سکیں گے،
کہنے لگے اشفاق صاحب مجھے پڑھانے کے پیسے تو ملتے ہیں۔ میں نے کہا وہ دوسرے لڑکے آپ کو زیادہ دیتے ہوں گے۔ کہنے لگے نہیں نہیں مجھے سرکار سے ملتے ہیں، میری تنخواہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو کالج میں پڑھانے کے ملتے ہیں، یہ تو آپ ایکسٹرا پڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے نو 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 آل دا ٹائم ٹیچر از اے ٹیچر، وہ صبح پڑھائے یا شام اس کے پیسے تو مجھے سرکار دیتی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں 500 روپیہ لیتا ہوں؟ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو میرا فرض ہے اور یہ میری محبت ہے، اور یہ بڑی محبت کے ساتھ لوگ آئے ہیں۔ تو وہ پروفیسر جو تھے وہ آسانی عطا کر رہے تھے اور ان کے پاس اور کلاسیں آتی نہیں۔ میں ان کو دیکھتا رہا اور ان کو سلام کرنے جاتا رہا، کیونکہ وہ بھی ایک بابا تھے، جس طرح میری پوتی ایک بابا ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں۔ ڈاکخانہ ایک بابا ہے، یہ ایک استعارہ ہے جس میں سچ مچ لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ذرا سا جھٹکا اس لیے لگتا ہے کہ اس میں امپوسٹر تو آ ہی جاتے ہیں، جعلی بندے شامل ہو ہی جاتے ہیں۔ جس طرح کئی دفعہ ٹھگ جو ہوتا ہے وہ فوجی میجر کی وردی پہن کر دکان چیک کرنے چلا آتا ہے کہ تمہارے کیا حساب کتاب ہیں، اور گلے میں سے 1000 روپیہ کھسکا کے لے جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو میجر ہوتا ہے وہ ٹھگ ہوتا ہے، اس لیے آرمی میں سے میجر کا رینک نکال دے۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ امپوسٹر جو ہے، ٹھگ جو ہے، وہ اپنے انداز کا ہے، ویسا ہی رہے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے، اور ذرا سا اس کا آسان ٹیسٹ یہ جو آپ اپنی ذات پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ اس نے کس سطح پر کس طریقے سے بنی نوع انسان کو آسانی عطا، کہ اس نے کسی سطح پر کسی طریقے سے کسی طرح سے بنی نوع انسان کو آسانی عطا کی یا نہیں۔ آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، آپ کے محلے کے، آپ کے گاؤں کے اور آپ کے قصبے کے یا آپ کے شہر کے بزرگ جو تھے وہ جب راہ چلتے تھے تو اپنی چھڑی کے ساتھ کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی گری پڑی چیز، اینٹ روڑے ہٹاتے چلے جاتے تھے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بد نصیبی ہے جس دن اپنی چھڑی کے ساتھ ایک اکیلا آدمی اس آلائش کو دور کرتا چلا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ پیچھے چلنے والے آتے جائیں گے اور ملتے رہیں گے۔ ہماری یہ کوتاہی رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم عطا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ وہ بابا جی نے جو کہا تھا کہ علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ آپ کو مجھ سے محبت دینے کی ضرورت ہے، ورنہ علم اندر نہیں جاتا۔ وہ پروفیسر جو گھاس پر بیٹھ کر لڑکوں کو پڑھاتا تھا، اس کا علم جاری رہا، وہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسا پرنالہ تھا جو محبت کا تھا اور پھسل پھسل کر لڑکوں میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، آج ہلکی سی وضاحت یہ بابے کی ہوئی، اور آپ کے ذہن سے بہت سے شکوک میرا خیال ہے دور ہوتے رہیں گے۔ نہ ہوتے ہوں تو کوئی ایسی بری بات نہیں، شکوک کو ساتھ لے کر چلنا ہی اچھی بات ہے، کیونکہ شک جو ہے خلاف ایمان نہیں ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ اس کے ذہن میں شک پیدا ہوگا جو ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہر ہفتے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو میں اپنے لیے جاننا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔